اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ البتہ تم کو پیادہ لشکر کی کمان سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر وقت گزارے بغیر عمر سعد نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اے خدا کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بہشت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ خدایا، انسان کی سرنوشت کس طرح یک بارگی دگرگوں ہو جاتی ہے، اور پاکیزہ الہی فطرت اس طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے کہ گویا شیطان اس پر مسلط ہو گیا ہو۔ دہن سے جو بات نکلتی ہے شیطان کی بات ہے، اور وہ جو بھی عمل کرتا ہے ابلیس کا فرمان ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص 9 محرم 61 ہجری کو جس وقت حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں پر اپنے بھاری لشکر کے ساتھ حملے کے لیے تیار ہوا تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ شیطان اس کی رکاب میں سوار ہو گیا ہے، اور اس کی زبان پر جاری ہونے والا ہر جملہ ابلیس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اے خدا کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور حسین پر چڑھائی کر دو۔ جاؤ، تم کو بہشت مبارک ہو۔ تیری آنکھوں میں خاک اور تیرے دہن سے شعلے بھڑکیں اے پسر سعد۔ تو نواسہ رسول کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے؟ کیا تو نے خود کو شیطان کے ہاتھ میں اس طرح بیچ دیا ہے کہ حسین اور ان پر چڑھائی کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے؟ کیا تو واقعاً حسین کو نہیں پہچانتا؟ کیا تو نے رسول برحق محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ خدایا اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ اے عمر سعد، کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ خدا کے رسول نے میرے آقا حسین کے لیے فرمایا، جو شخص جوانان جنت کو دیکھنا چاہتا ہے حسین کو دیکھے۔ تو اے ملعون خدا کی رحمت سے دور ہو جا۔ جو لوگ حسین کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں تو ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ خدا کی قسم، تجھ پر بہشت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تیرے نصیب میں جہنم کے وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں جن کا تم جیسوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اور خدا کا وعدہ حق ہے، اور تم لوگ یقیناً آگ میں جلائے جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارا کوئی عمل تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ 9 محرم سن 61 ہجری اور غروب کا وقت ہے۔ عمر سعد کے حکم سے اس کے لشکر والے گھوڑوں پر سوار ہو کر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام در خیمہ پر بیٹھے ہیں، شمشیر پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ دور سے دشمن کا لشکر قریب آنے کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اس دوران جناب زینب اپنے بھائی حسین کے قریب آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں، بھائی، میرے پیارے بھائی حسین، کیا آپ سواروں کے نزدیک ہونے کی آواز سن رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اطمینان رکھو زینب، تم اتنی پریشان نہ ہو۔ عباس ابن علی، امام کے وفادار بھائی، امام کے خیمے میں داخل ہوئے۔ عباس نے فرمایا، بھائی، میں دشمن کی فوجوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہماری طرف آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا، بھائی عباس، تم وہاں بھی فوراً جاؤ اور ان کے یہاں آنے کا مقصد
دریافت کرو۔ عباس علمدار چند سپاہیوں کے ساتھ، جن میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر شامل تھے، لشکر ابن زیاد کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین نے پوچھا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس اپنے امیر کا حکم پہنچا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ ان کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا خود سپردگی کے ساتھ بیعت کریں یا اس عظیم لشکر سے جنگ اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ جس کا نتیجہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ابھی حملہ کر کے اس طوفان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے یہ سن کر پسر سعد سے کہا، بس جلدی نہ کرو، یہیں ٹھہرے رہو، میں امام کی خدمت میں جاتا ہوں۔ قافلہ سالار کربلا امام حسین نے بھائی کے ذریعے پسر سعد کا پیغام سنا، سمجھ لیا اب یہ دین فروش پلید قوم ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یوں نہیں چھوڑے گی، یہ لوگ مظلوموں کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہیں۔ بس آپ نے اپنے بھائی عباس سے کہا۔ امام نے فرمایا، بھائی عباس، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم ستمگر میرے خون کی اتنی پیاسی ہے کہ چند گھنٹے صبر کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، لیکن تم ابھی ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ جنگ کل صبح تک اٹھا رکھیں، ہم کو 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم عبادت کریں، اپنے پروردگار کے ساتھ جی بھر کر راز و نیاز کر لیں۔ خدا کی قسم، نماز اور قرآن کی تلاوت اور دعا و استغفار کرنا مجھے بے حد پسند ہے۔ عمر سعد کے لیے اگرچہ امام کی درخواست قبول کرنا مشکل تھا، مگر اس نے یہ بات مان لی اور حسین اور ان کے ساتھیوں کو عاشورہ کی شب اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کا موقع مل گیا۔ شاید کسی زمانے اور کسی قلم کے اندر شب عاشورہ 61 ہجری کے حالات بیان کرنے کی قوت پیدا نہ ہو سکے۔ جی ہاں، یہ سن 61 ہجری کی وہی شب عاشورہ ہے کہ جس کی مثال پھر کبھی تاریخ نہیں پیش کر سکی، یہ خود ایک مکمل تاریخ ہے۔ عمر سعد کا لشکر اب واپس جا چکا ہے، صحرائے کربلا میں حسین اور ان کے ساتھی تنہا ہیں۔ 1 شب کی مہلت ملی ہے کہ جس قدر چاہیں عبادت کریں۔ عمر سعد کا لشکر کل پھر حملہ آور ہوگا۔ کل عاشورہ کا دن ہوگا جب حسین اور ان کا لشکر اگرچہ مختصر لیکن اسلام کی عظمتوں کا مظہر ہے، کفر کی تمام برائیوں کے مرکز کے ساتھ جنگ کرے گا۔ بس اس شب کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن وہ تاریخ لکھی جائے گی جس کا ایک ایک ورق عالم انسانیت کے لیے افتخار قرار پائے گا، اور یہ جنگ تاریخ میں ثبت ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام آج کی رات اپنے بہترین اور وفادار ترین ساتھیوں کے ساتھ تنہا ہیں، وہ کہ جنہوں نے دنیا کو اس کے پرفریب چہرے، وعدے اور ناز و نخرے کے ساتھ لات مار کر صرف اور صرف حسین کا انتخاب کیا ہے، اور اب کربلا کے لق و دق غمگین صحرا میں سب کے سب امام کو اپنے حلقے میں لیے بیٹھے ہیں۔
اور اپنے مولا کی باتیں سننے کے منتظر ہیں۔ یہ رات ان کی روح، ان کی جان اور ان کے سراپا وجود کے لیے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ عطر ولایت میں نہانے اور صحبائے مودت سے سیراب ہونے کی رات ہے۔ علی ابن حسین علیہ السلام، میرے مولا کے عزیز فرزند، تاریخ نے جن کی شجاعت و دلیری کی داستان ایک دوسرے انداز سے قلم بند کی ہے، اس رات کے بارے میں کہتے ہیں: میں اس رات سخت تب میں مبتلا تھا، پھر بھی کوشش کر کے قریب گیا اور سنا کہ بابا اپنے اصحاب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سنا بابا کہہ رہے تھے: امام نے فرمایا، حمد و ثنا خدا کے لیے ہے، راحت و تکلیف ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ بار الہا، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ تو نے ہم کو نبوت سے عزت بخشی اور قرآن کا علم دیا، سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں، سمجھنے والا دل دیا۔ پھر امام نے فرمایا، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کسی کے نہیں دیکھے اور نہ ہی ان سے بہتر کسی کو پایا ہے، اور اپنے اعزہ سے زیادہ نیکوکار اور ادائے حق کرنے والے نہیں دیکھے۔ خدا تم سب کو میری جانب سے جزائے خیر دے۔ یاد رکھو کل کا وہ دن ہے کہ دشمن سے ضرور جنگ ہوگی۔ بس میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ میں اپنی بیعت تم سے اٹھائے لیتا ہوں اور اپنے حق سے تم کو آزاد کیے دے رہا ہوں، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اب رات تاریک ہو چکی ہے، اس کو اپنا مرکب قرار دو اور یہاں سے چلے جاؤ، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جدھر راستہ ملے نکل جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ ظالم قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، میرے قتل کے بغیر انہیں چین نہیں آئے گا۔ امام کی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی، عباس ابن علی وہ سب سے پہلے فرد ہیں جو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: ہم ایسا کس لیے کریں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے بعد چند دن اور زندہ رہیں؟ خداوند تعالیٰ وہ دن ہمیں نصیب نہ کرے۔ 61 ہجری کی تاریخ شب عاشوراء، کربلا کا میدان۔ حضرت عباس کے بعد دیگر عزیزوں نے بھی اٹھ اٹھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور اب اصحاب کی باری تھی۔ سب سے پہلے بوڑھے صحابی مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے۔ کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کل قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کی قسم، میں دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرے نیزے کی انی ٹوٹ جائے اور تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر قتل کیا جائے گا اور میری لاش کو جلا دیا جائے گا، اگر 70 بار بھی مجھے قتل کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کی رکاب میں شہید ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، اگر مجھ سے سوال کیا جاتا کہ کوفے میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ دلیر شخص کون ہے تو میں حر ابن یزید ریاحی کے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا، لیکن آج پتہ نہیں اس کی یہ کیا حالت ہے۔ اے خدا،
یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہمارا سردار یزید سلامت رہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ارے یہ سوار کون ہے جو بے محابہ پسر سعد کے لشکر سے نکل کر تیزی سے سپاہ حسینی کی طرف گھوڑا دوڑا رہا ہے؟ اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے، اور یقیناً خطا نہیں کر رہی ہے، تو وہ حر ابن یزید ریاحی لگتا ہے۔ مگر وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اکیلے ہی لشکر حسین میں در آنا چاہتا ہے؟ ارے نہیں نہیں، خدایا میری آنکھوں پہ خاک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ تو لشکر مسلمین سے امان طلب کر رہا ہے۔ ہاں یقیناً ایسا ہی ہے۔ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں جانتا تھا کہ آج تیری حالت دیگر گوں ہے۔ امیر عبداللہ ابن زیاد سے خیانت کا سودا تیرے سر میں پروان چڑھ رہا ہے۔ تو موقع کی تاک میں تھا کہ کیسے امیر کو چھوڑ کر حسین سے جا ملے، جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ تجھے بھی فتنے کی یہ آگ جلا ڈالے جو حسین نے بھڑکائی ہے، اور تو بھی ہماری طرف سے رہا کیے جانے والے تیروں کا نشانہ بن جائے۔ وائے ہو تجھ پر اے حر! میں اس وقت جنت و جہنم کے درمیان ہوں، مجھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، لیکن خدا کی قسم میں بہشت کے سوا کچھ نہیں چاہتا، چاہے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور آگ میں جلا ڈالیں۔ حر نے یہ کہا اور گھوڑے پر سوار ہوئے کہ ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے، امام عالی مقام کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لب پہ دعائیں تھیں، خدایا میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، بار الہا میں نے تیرے دوستوں کا، تیرے رسول کی دختر فاطمہ کے بچوں کا دل دکھایا ہے، خدایا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اب حر شرمندہ و پشیمان امام کی خدمت میں کھڑے ہیں، امام سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں ہو رہی، سر جھکائے کھڑے ہیں، زبان میں یارائے کلام نہیں ہے، لیکن امام مسکراتے ہوئے اٹھے اور سینے سے لگایا تو زبان کو قوت گویائی مل گئی۔ اے فرزند رسول، اے فاطمہ کی بیٹی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور صاحب کے سفر میں حائل ہو گیا تھا، اور ایسے حالات میں نے پیدا کیے کہ آپ کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا گیا۔ خدا کی قسم مجھے ہرگز گمان نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجاویز کو منظور نہیں کریں گے۔
اور یہ معاملہ اس منزل تک پہنچ جائے گا۔ خدا کی قسم، اگر یہ انجام پیش نظر ہوتا تو ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں اور اپنی جان کے ساتھ آپ کی نصرت کرتے ہوئے آپ کے سامنے خود کو قربان کر دوں۔ میرے مولا و آقا حسین، کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ اور کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ امام علیہ السلام نے محبت اور الفت کی نگاہوں سے حر کی طرف دیکھا اور حر سے فرمایا، واللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری توبہ مقبول ہے۔ حر کا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا اور کہا، میں اب جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں، بس مجھے رخصت فرمائیے تاکہ میدان کارزار کی طرف گھوڑے کو مہمیز کروں۔ میں جانتا ہوں کہ پھر تم مر کر ہی گھوڑے سے اترنا ہوگا۔ اجازت ملتے ہی حر قتل گاہ میں پہنچے اور لشکر کوفہ کے قریب پہنچ کر آواز دی، اے کوفے والو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں اور آنسو بہائیں۔ کیا تم نے خدا کے اس بندے صالح کو دعوت دے کر نہیں بلایا تھا؟ اور جب وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا؟ اب تم نے ان کا راستہ روک رکھا ہے اور سخت دلی سے کام لے کر ان پر فرات کا بہتا ہوا پانی بند کر دیا ہے۔ اس وقت تیر اندازوں نے عمر سعد کے حکم سے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ یہ دیکھ کر واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو اے حر کہ اس طرح اپنے ولی نعمت عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تو نے خیانت کی اور لشکر حسین سے جا کر مل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ علی کے بیٹے نے تجھ کو کیسے اپنا فریفتہ بنا لیا اور اس آسانی کے ساتھ فتنے کو ہوا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ خدا تجھ کو ذلیل کرے اے حر، تو ذلیل و رسوا ہو جائے کہ اس طرح ہمارے لشکر کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے اور اپنے لیے دوزخ کی آگ اور تشنگی کا انتخاب کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، جلد سے جلد تو عذاب خدا کا سزاوار ہے۔ جلدی کر، ہم تجھ کو حسین کے کشتوں میں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں اور یقیناً تم بہت جلدی قتل ہوگے۔
امیر عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو اور اس کے گماشتے گواہ رہیں کہ میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے سب سے پہلا تیر سپاہ حسینی کی طرف رہا کیا تاکہ اس کا امیر سے بہترین انعام ملے، اور ملے گا۔ اور اس طرح سن 61 ہجری کی جنگ عاشورہ شروع ہوئی۔ ابن زیاد کے لشکر کے سربراہ عمر سعد نے خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلا کر اس خونین جنگ کا آغاز کیا۔ ابن سعد کے لشکر نے حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں کو اس طرح اپنے تیروں کا نشانہ بنایا کہ گویا ان کے سروں پر بارش کی بوچھار ہو رہی ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار ساتھیوں کی طرف ایک نگاہ کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں: امام نے فرمایا، خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے، اٹھو اور موت کا استقبال کرو، کیونکہ اس سے گریز ممکن نہیں۔ یاد رکھو، یہ تیر جو ہماری طرف آ رہے ہیں جنگ کے قاصد ہیں جو ہماری طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ یہ ایک سخت اور بزدلانہ جنگ تھی جو سپاہی دشمن نے ایک مختصر سے گروہ کے خلاف شروع کی تھی۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں ہی امام علیہ السلام کے بہت سے اصحاب اور انصار شہید ہو گئے۔ آہستہ آہستہ فضا سے غبار چھٹا اور گھوڑوں کے ٹاپ مارنے اور ہنہنانے کی آواز کم ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے دوستوں کے لاشوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ کے منہ سے چیخ نکل گئی اور فرمایا: کوئی فریاد رس نظر نہیں آتا جو راہ خدا میں ہماری نصرت و مدد کرتا؟ آیا کوئی حریم رسول خدا کی محافظت کرنے والا نہیں ہے؟ پسر سعد کے لشکر کی طرف سے ایک سوار چلا اور تیزی سے امام عالی مقام کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ یزید ابن مہاجر کندی تھے، جن کی کنیت ابو شعیشہ تھی۔ ابو شعیشہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عمر سعد نے کس طرح سے کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی واپسی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ امام کی مختصر سپاہ کے مقابلے میں ایک عظیم لشکر کھڑا کر دیا تھا، لہٰذا اب ابن سعد کے لشکر میں رہنا گوارا نہیں تھا اور امام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نکل پڑے۔
امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پسر سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، جان لو کہ میں یزید ابن محاصر کندی ہوں، جو تمہارے لشکر سے الگ ہو کر حسین کی طرف آ گیا ہوں۔ خدایا گواہ رہنا، میں اب نواسے رسول حسین کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ یزید ابن زیاد معاصر نے یہ کہا اور جنگ کے لیے میدان میں پہنچ گئے اور دشمنوں کی طرف تیروں کی بوچھار لگا دی اور مردانہ وار امام کا دفاع کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدایا ان کے تیروں میں اور زیادہ قوت بھر دے اور بہشت میں ان کا مقام قرار دے۔ اب ان کے تیر تمام ہو چکے تھے، لیکن بڑی بہادری سے دشمن کی طرف بڑھتے چلے گئے اور جنگ کی بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ کہتے ہیں کہ امام کی فوج میں مہاجر کندی وہ پہلے شہید تھے جنہوں نے دشمن سے دو بدو جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ معاصر کندی زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے اور شہادت پر فائز ہو چکے تو دشمن کے لشکر سے لوگ آنے لگے، آتے رجس پڑھتے اور مد مقابل کو طلب کرتے۔ ادھر امام کے لشکر میں ناصرین امام جو ان لمحات کے مشتاق تھے امام سے اجازت لے کر نکلتے اور خدا کی راہ میں جنگ کر کے معبود کے دیدار کے لیے روانہ ہو جاتے۔ عشق و ایثار سے بھرے ہوئے ایسے مناظر کہ جن کے بیان سے زبان عاجز ہے اور نگاہ ان کی مظلومیت و مروت دیکھ کر شرمندہ ہے۔ یسار اور سالم دو آزاد شدہ غلام تھے جو ایک ساتھ پسر سعد کے لشکر سے نکلے اور امام کی انصار کو للکار کے مد مقابل طلب کرنے لگے۔ حبیب ابن مظاہر اور بریر ابن خزیر ان سے جنگ کے لیے اٹھے، لیکن امام علیہ السلام نے منع کر دیا۔ عبداللہ ابن عمیر اٹھے۔ عبداللہ ابن عمیر اٹھے اور اجازت طلب کی۔ ہم نے ان کو رخصت کیا۔ ابن عمیر ایک بہادر اور شجاع انسان تھے، بازو ابھرے ہوئے اور سینہ کسی جنگ آزما کی مانند آگے۔ ان کی زوجہ ام وہب ان کے ساتھ تھی، کوفے سے امام کی نصرت کے لیے آئے تھے۔ عبداللہ ابن عمیر بڑھے اور میدان میں پہنچ گئے۔ ابن عمیر نے پہلے ہی بار میں یسار کا کام تمام کر دیا اور اب سالم نے تلوار سونتی ہی تھی کہ پلٹ کر ابن عمیر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا اور پھر بڑی بہادری سے جنگ کی اور زبردست جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا اور شہدائے کربلا کی فہرست میں اپنا نام سنہرے الفاظ سے نقش کر دیا۔ اسی درمیان ابن عمیر کا رجس سن کر ام وہب بھی خیمے سے نکل آئیں اور تیزی سے شوہر کی طرف بڑھیں اور عبداللہ کے سرہانے پہنچ کر
ان کے چہرے سے خاک اٹھائی اور شدت غم سے فریاد بلند کی اور کہا، بہشت جاوداں مبارک ہو، کیسی اچھی جگہ تم کو نصیب ہو گئی، خدا کے رسول اور فاطمہ سے میری بھی شفاعت کرنا، کاش مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے چلتے۔ شمر ابن ذوالجوشن جو دور ہی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اپنے غلام کو اشارہ کرتا ہے کہ وہب کا کام تمام کر دے۔ غلام آگے بڑھا اور عمود خیمہ ہی سے کئی ضربیں وہب کے سر پر لگائیں، وہ وہیں شہید ہو گئیں اور اپنے شوہر عبداللہ ابن زبیر کی طرف چلی گئیں۔ تاریخ عاشورہ اپنے دامن میں اس قسم کی بہادری اور ایثار کے کارناموں کے ساتھ دشمنوں کی ناجواں مردی کے دلخراش مناظر کثرت سے رکھتی ہے۔ عاشورہ سن 61 ہجری کو زیر آفتاب کربلا کے سلگتے میدان میں سرفروشی کی وہ داستانیں لکھی گئی ہیں کہ پھر تاریخ میں کبھی نہیں لکھی جا سکی۔ حسینی جانثاروں نے شجاعت کا وہ پرچم لہرایا جس پر امام حسین کا یہ کلام جلی حروف سے لکھا ہوا تھا، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ جب تک دنیا باقی ہے شرک و توحید کے درمیان جنگ جاری رہے گی۔ حسین اور حسینی عاشورہ کسی نگینے کی مانند اس کی پیشانی پر چمکتا رہے گا۔ خدائے محمد کی قسم، آج